ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت آپ کو عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب 23 لاکھ مربع زمین پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی۔ ساری دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کہ آپ کی عدالت میں اگر کوئی کافر بھی آتا، غیر مسلم بھی آتا، اسے یقین رہتا، بھروسہ ہوتا کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا۔ وہ نا امید نہیں رہتا کہ مجھے یہاں سے انصاف نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ عدالت نظام مصطفیٰ لے کر چل رہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب غسان کا بادشاہ مسلمان ہوا میرے دوستو، تو سارے لوگ حج کے لیے آئے، وہ بادشاہ بھی حج کے لیے آیا، تو خانہ کعبہ کے طواف کرتے وقت، اس کے دوران طواف کرتے وقت ایک عام شخص کا پاؤں اس پر پڑ گیا، اس کی تہبند پر، اس کی لنگی پر، بادشاہ کی لنگی پر۔ بادشاہ کی لنگی کھسک گئی۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ میری بے عزتی ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو اسی خانہ کعبہ کے سامنے بہت مارا، اپنے گھونسے مارا، اس کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی عام شخص کی۔ یہ فیصلہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو بھی، عام انسان کو بھی اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں غسان کا بادشاہ ہوں، مجھے بھی عام انسان کے سامنے آپ کھڑا کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نظام مصطفیٰ ہے اور یہ عدل انصاف کی عدالت ہے، یہاں پر امیر ہو یا غریب ہو یا عام انسان یا بادشاہ ہو، مقدمات کے معاملات میں سب ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں سب کے معاملات برابر ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ مقدمے کے لیے کھڑے رہا، تو عمر فاروق نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ غلطی سے میرا پیر ان کی تہبند پر پڑ گیا اور ان کی تہبند سرک گئی۔ عمر فاروق نے بادشاہ سے کہا کہ اس کے پیر پڑنے کی وجہ سے تم نے اس کو زخمی کر دیا، اتنا مارا، اس کا پیر، اس کی سزا جتنا اس کا پیر پڑا اس کی کے مطابق تم کو سزا دینا چاہیے تھا، تم نے زیادہ سزا دی۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ اب یہ عام انسان جس کو تم نے جتنی تھاپڑ مارے، گھونسا مارے اور یہ زخمی ہو گیا، یہ بھی تمہیں مارے گا، بدلہ لے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ عام انسان بادشاہ کو مارے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نظام مصطفیٰ ہے، میں اس سے ذرا بھی نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ مہلت مانگنے کے بعد وہ بادشاہ جو عیسائی سے مسلمان ہوا تھا، ایک دن کی مہلت مانگنے کے بعد وہ واپس اپنے شہر غسان چلا گیا اور واپس وہ عیسائی ہو گیا۔ مسلمان سے عیسائی سے مسلمان ہوا تھا، پھر مسلمان سے عیسائی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا عمر فاروق یہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، تم اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا، یہ باتیں سنی لوگوں سے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ عدل انصاف سب کے لیے برابر ہے، یہاں نا انصافی نہیں۔ ہم اس عدالت کے ماننے والے جو عدالت فاروقی کے پیروکار ہیں، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عدالت تھی میرے دوستو کہ آپ دیکھو کہ آپ نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا، اللہ کی زمین عدل و انصاف سے بھر گئی، تو آپ بھی محافظت کے لیے کوئی پہرے دار نہیں تھے، آپ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوئی محافظ نہیں رکھتے۔ بلکہ جب روم کے بادشاہ کے قاصد نے پوچھا کہ عمر فاروق کہاں ہیں، لوگوں نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے، بکریوں کا دودھ دو رہے۔ وہ تلاش کرتے کرتے جنگل کی طرف گیا، دیکھا کہ عمر فاروق ایک چمڑے کے تکیے کے اوپر سر رکھے سو رہے، آرام کر رہے۔ اس قاصد نے دیکھا کہ یہ عمر فاروق کہ مشرق و مغرب کے لوگ جس سے ڈرتے ہیں، جس کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسے عام انسان کی طرح آرام کر رہا ہے، کوئی محافظ نہیں۔ اس شخص نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ موقع بہت اچھا ہے کہ اپنی تلوار نیام سے نکال کر میں ان کا کام تمام کر دوں۔
اس نے جیسی اپنی تلوار نیام سے نکالی، حضرت عمر فاروق آرام کر رہے، کوئی محافظ نہیں، مگر کیا دیکھتا ہے جیسی تلوار لگا کر وار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پردہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو شیر کو بھیج دیتا ہے، دو شیر منہ پھاڑ کے اس کے طرف دھاڑتے ہیں، اس شخص کی طرف، اس شخص کی تلوار گر جاتی ہے، خوف سے وہ کانپنے لگتا ہے۔ تو عمر فاروق بیدار ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور آپ کے اس محبت بھرے انداز کی وجہ سے وہ شخص اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا، محمد عربی کے غلامی میں آ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ مربع زمین پر حکمرانی کرے، آدھی دنیا پر آپ حکومت کر رہے، مگر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اور اس لیے کہ حضرت عمر فاروق کی ذات وہ ذات تھی میرے دوستو، کہ اب دیکھو کسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر بھی مقرر کرتے، اس کے پاس پراپرٹی کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، آپ لکھ دیتے، اس کا گورنر کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس عہدے سے ہٹانے کا وقت آتا ہے، تو اگر اس کے پاس میں زیادہ دولت ہو جاتی جتنی لکھے تھے تو وہ ساری دولت آپ بیت المال میں ڈال دیتے، اور آپ گورنر کو یہ بھی کہتے کہ کوئی بھی گورنر اپنی حفاظت کے لیے چوکیدار نہیں رکھیں گا دروازے پر، اور پتلا لباس نہیں پہنے گا، اور ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ یہ آپ شرائط دیتے گورنر کو۔ ایک گورنر جس کا نام ایاز بن غنم تھا، اس نے چوکیدار رکھ دیا اور پتلا لباس پہن لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا اور اسے بلایا، بلانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم گورنری کے لائق نہیں، تم بکریاں چرانے جاؤ۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل